اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا ولكن أنذرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم علما وثقة بقدرته عليهم فإنه الذي لا يعجل على من عصاه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں جن لوگوں نے اختلاف کیا، بعض نے ان کو نعوذ باللہ خدا بنا ڈالا اور بعض نے ابن اللہ کہا اور بعض نے ثالث الثلاثہ کہا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس آیت میں ان کے لیے وعید شدید ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں اور یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ ہر صفت عجز و نقص سے پاک ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال علم ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے کہ عذاب قیامت میں دیں گے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی پکڑ لیں، لیکن اللہ چونکہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، اور اللہ کو اپنی قدرت کاملہ کا بالکل جو ہے وہ یقین و ایقان بھی ہے کہ جب چاہے پکڑ لیں۔ تو جب آدمی قدرت رکھتا ہو تو پھر وہ اپنے دشمن کو ڈھیل دیتا ہے کہ اچھا بھی اور جو مرضی ہے کر لو، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کما جاء فی الصحیحین، جیسے بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارک ہے: ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتی ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میرے آقا نے یہ آیت پڑھی: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب نے جب بستی والوں کو پکڑا تو اس کا پکڑنا جو ہے بڑا دردناک ہے اور سخت ہے۔ وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم۔ اب اس کی روایت مبارک میں آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے، امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں کہ اللہ لوگوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں کہ لوگ اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ تو اللہ سے صبر والا اور علم والا کون ہو سکتا ہے کہ مخلوق اس کے لیے اولاد بناتی ہے، کوئی بیوی بناتا ہے، کوئی بچے بناتا ہے، کوئی بچیاں بناتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی رزق دیتے ہیں، ان کو صحت دیتے ہیں۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ
اتخذتها وإلي المصير. اللہ نے فرمایا کتنی بستیوں والی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، جن کو ہم نے ڈھیل دے دی، حالانکہ وہ ظلم کرنے والے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں. ظالم سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ تمہارے ظلم سے غافل نہیں. تم جو شرک کر رہے ہو، تم جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہو، مسلمانوں کو مٹانے پہ تلے ہو، اللہ سب جانتے ہیں. یہ اس کی بس حکمت ہے. وہ چاہتے ہیں اس دن پکڑیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ولہذا قال تبارک و تعالیٰ فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم یوم القیامہ. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جو یہ گواہی دے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ نے اپنے حکم سے کلمہ کن سے بھی مریم کے اندر روح پھونکی. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. اور جو یقین رکھے کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے جیسے بھی اس سے عمل ہو، یعنی جیسے گناہگار ہو، لیکن ایمان ہے تو جنت میں جائے گا. اب یہ اللہ کی مرضی کے بغیر سزا کے جنت میں بھیج یا اس کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت بھیج دیں، لیکن جنت میں ضرور جائے گا. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول تعالى مخبرا الكفار يوم القيامة إنهم يقولون أسوأ شيء وأبصره. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا حال بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ بہت سننے والے ہوں گے، دیکھنے والے. اب تو ان کو حق بات نہیں سنائی دیتی، اب تو ان کو سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. قیامت والے دن سب آنکھیں کھل جائیں گی. جیسے اللہ نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اللہ فرمایا آج ہم نے تمہارے پردے اٹھا لیے ہیں، دیکھو جہنم کو سامنے کر. كما قال تبارك وتعالى وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جب یہ مجرم کافر مشرک یا غیر اللہ کے پکارنے والے غیروں کے پجاری قیامت والے دن سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا. لیکن اس دن اقرار کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يدينهم شيئا. یہ اقرار اس دن کریں گے جس دن اقرار ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. فلو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا له منقذا من عذاب الله.
اگر یہ عذاب کے دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیتے، پہلے ندامت کر لیتے تو اللہ ان کو عذاب سے بچا لیتے۔ اس لیے حکم ہے کہ توبوا قبل ان یتوبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وقت سے پہلے توبہ کر لے، اللہ کے آگے گر گرائیں اور توبہ کر لیں۔ کوئی پتہ نہیں موت کا کس وقت آ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق والنار حق۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب اٹھتے آسمانوں پہ نظر ڈالتے یہ آیت پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد ضربت اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن یاد رکھو کہ جب آدمی کو موت آ جائے اور سکرات لگ جائے اور غرغرے میں آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، یا اگر اللہ کسی جگہ عذاب نازل کر دیں عذاب آ جائے پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ تو فرعون نے تو بڑے ہاتھ پاؤں مارے تھے نا، لیکن ڈوبنے ہوئے، عذاب جب آ گیا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں یادا قال اسمع بهم وابصر، یعنی ما اسمعهم، یہ محاورہ ہے کہ آج کیسے سننے والے دیکھنے والے بن گئے۔ یوم یاتوننا، جس دن آئیں گے ہمارے پاس، یعنی قیامت۔ ویسے تو اب بھی ہر کوئی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قیامت والے دن تو حساب کے لیے آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن الظالمون اليوم سے کیا مراد ہے دنیا؟ اللہ نے فرمایا لیکن یہ کافر، یہ مشرک آج دنیا میں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، نہ تو حق بات سنتے ہیں، نہ سیدھا راستہ دیکھتے ہیں، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیضیت من وضع لا یعتدون ویقونون دین اصلاح فهم ذالک، اب یہ اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں جہاں سے ہدایت نہ مل سکے، اور اس دن اقرار کریں گے جب اقرار ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب انذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، ڈرائے اس دن سے جو ندامت و حسرت کا دن ہوگا قیامت۔ اے انذر الخلائق یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اے فصل بین اہل الجنۃ واہل النار وصار کل الی ما صار الیہ مخلدا فیہ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر۔ کیا مانا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم۔ اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اصحاب یمین میں شامل کر۔ اب فرماتی وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر فهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کافر وهم الیوم، آج غفلت سے پڑے ہوئے ہیں۔ اما انذروا بیوم الحسرۃ والندامۃ، ان کو کسی نہ قیامت کا خیال ہے نہ اس قیامت کے حساب کا خیال ہے، بل وهم لا یؤمنون، صرف خیال نہیں بلکہ یہ تو مانتے بھی نہیں کہ قیامت ہوگی یا حساب کتاب ہوگا۔ قال الامام محمد بن عبید قال حدثنا اعمش النبي صالح النبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، جب اللہ جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے،
یجاؤ بالموت کانو کبشن بلا یقو بین الجنت والنار، اللہ حکم دیں گے کہ موت کو لے آؤ۔ اب موت جو ہے وہ بندے کی شکل میں آئے گی، اس کو جنت و جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا فَيَسْتَجِيبُونَ يَقُولُونَ نَعَمْ هَٰذَا الْمَوْتُ، اللہ پاک جنت والوں کو فرمائیں گے دیکھو یہ کیا ہے، جانتے ہو؟ تو بڑا توجہ کریں گے، دیکھیں ہاں مولا یہ موت ہے۔ قَالَ فَيُّهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا فَيَشْرَعِبُونَ وَيَنظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَٰذَا الْمَوْتُ، یہ موت ہے۔ اب اللہ حکم دیں گے وَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، اب اللہ حکم دیں گے کہ موت کو ذبح کر دو، یعنی موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی جو ہے، حیات جو ہے وہ ایک گھوڑی کی شکل میں ہوگی، اور موت جو ہے وہ ایک مندے کی یعنی کبش کی شکل میں ہوگی، دمبا کبش میں، تو اس کو پھر اللہ حکم دیں گے ذبح کر دو۔ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ، جنت والوں کو حکم ہوگا کہ اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، اے جہنمی ہو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت نہیں آئے گی، اب تو موت ختم ہو گئی۔ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار به ثم قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا، میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا والے دنیا کی غفلت میں پڑے ہیں، پیسہ پیسہ، مکان، گاڑی، موٹر، دولت، بس نہ خدا یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ حشر یاد ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے حساب کتاب جزا کا کوئی فکر ہے، بس دنیا 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 غفلت میں پڑے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اگر بندے کو ایک وادی دنیا کی بھر کے دیں گے، کہے گا اور بھی آ جائے، یعنی آدمی اگر مثلا پہلے 1000 ہوں گے، آدمی سوچے یار 1,00,000 ہو جائے نا، بس پھر کام ٹھیک ہو جائے، جب 1,00,000 مل جائے گا تو یار 1,00,000 سے بڑا کیا بنتا ہے، 2,00,000 ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ آج دنیا جو ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، لا یملأ فاء ابن آدم الا التراب، اس کا منہ جو ہے وہ قبر کی مٹی سے بھرا جائے گا، جب قبر میں جائے گا مٹی ڈالیں گے، السلام علیکم، اپنا کروڑ کام آئے نہ لاکھ کام آئے نہ دولت کام آئی نہ دنیا۔ اللہ اکبر۔ وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به ولفظ ما قريب من ذلك، وقد روى هذا الحديث حدثني أثبات محمد بن الأعمش ولفظ ما قريب من ذلك، وقد روى هذا الحديث حدثني أثبات محمد بن الأعمش عن النبي صالح عن أبي صالح النبي هريرة مرفوعا وهو في سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر توبہ کر لو، اور توبہ جوانی میں کر لو، بڑھاپے میں تو سب کرتے ہیں، جب ٹانگیں جواب دے جائیں، جب نظر جواب دے جائے، جب آدمی لکڑی پکڑ کے ٹھوکریں کھائے، کیا گناہ کرے گا؟ تو اصل توبہ جو ہے توبہ کر در جوانی شیوائے پیغمبری، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ طریقہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور موجودہ دور فتن میں کوشش کریں، جیسے اللہ کا حکم ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ مجالست، ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے بخشا جاتا ہے، اللہ اس کو بھی کبھی بدبخت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی رحمت بھیجتے ہیں، 10 آدمیوں پہ آئے اور میرے جیسا گناہگار بیٹھا اس کو بھی رحمت میں آ جاتا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ کثرت استغفار، کثرت توبہ اور اہل اللہ کی مجالست، اللہ والوں کی صحبت اور ان کا ادب، ان کا احترام، اور اسی طرح بس یہ چیزیں ہیں جن سے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورواہ الذی قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ورواه ايضا النبي انه سمع ويذن يقول في قصته يؤتى بالموت، قیامت میں موت کو لایا جائے گا،
کأنہ دابۃ، حیوان کی شکل میں، فیذبح والناس ینظرون، پھر اس موت کو ذبح کیا جائے گا اور لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یاد رکھیں اسی طرح اعمال جو ہے وہ بھی جانوروں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ قبر میں ہوگا، دیکھے گا کہ خوبصورت شکل کا آدمی آتا ہے اور بڑی پیار سے باتیں کرتا ہے۔ وہ کہے گا من انت، کون ہو تم؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تو اکیلا قبر میں پڑا ہے تو تجھے تسلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو بھی شکل دیں گے، اللہ موت کو بھی شکل دیں گے، اللہ حیات کو بھی شکل دیں گے۔ وقال سفیان الثوری عن سلمة بن كهيل عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر قال رسول الله وهي تنزل بيت في النار وبيت في النار وهو يوم الحسرة بلا النار الفتح الذي يقال له الحسرة قال إلى أهل الجنة والذي من النار يقال لولا أن الله من عليكم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کوئی بندہ نہیں ہوگا مگر حسرت و ندامت ہوگی، کیونکہ جب جہنم والوں کو جنت کا گھر دکھایا جائے گا، بدبختو ایمان لاتے تو یہ تمہارا گھر ہوگا، تو ان کو حسرت و ندامت ہوگی۔ اور مومنوں کو جب دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان نہ لاتے تو جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، کہیں گے ہائے اللہ اگر تم احسان نہ کرتے تو آج ہم بھٹک جاتے۔ وقال سدين زياد بن عيش مسعود في قوله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون۔ قال إذا دخل الجنة الجنة والنار النار، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، أتي بالموت في صورة قبش أملح حتى يوقف الجنة والناس من هذه يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا ولا يبقى أحد في أهل النجين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه۔ کہ قیامت میں جب موت کو لایا جائے گا اللہ حکم فرمائیں گے جنت والے دیکھو، اعلیٰ درجے والے بھی دیکھیں گے، نیچے درجے والے بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے اسی طرح۔ ثم ينادى مناد يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا، اللہ حکم دیں گے جہنمی ہو دیکھو موت کو، فلا يبقى صاحب من نار، کوئی جو جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا، فلا في اسفل درك من جہنم، چاہے نیچے والے طبقے میں ہوگا، الا نظر الیہ، وہ دیکھے گا، ثم يذبح بين الجنة والنار، اس کے بعد ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم ينادي، اللہ حکم دیں گے، فرشتہ آواز دے گا، یا اہل الجنت هو الخلود ابد العابدین ویا اہل النار هو الخلود ابد العابدین۔ اللہ کا فرشتہ ندا کرے گا جنت والو اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ فیفرح الجنت فرحا لو کان میتا من فرماتو، جنت والوں کو ایسے خوشی ہوگی، اتنا خوش ہوں گے کہ اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ ہم حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مر جاتا تو سارے مر جاتے خوشی سے، لیکن وہ تو آئے گی نہیں نا، اتنی خوشی ہوگی۔ فَيَشْهَقُ أَهْلَ النَّارِ شَهْقَةً، اور جہنمی ٹھنڈا سانس نکالیں گے کہ آئے، تو اگر اس سے کوئی مرتا تو مر جاتے۔ فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذِ الْأَمْرُ يَقُولُ إِذَا أَزْلَفَ الْمَوْتُ وَرَوَى الْرِيَاضِ فِيهِ وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنذِرْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ مِنْ نَسْوَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بعض علماء فرماتے ہیں یوم الحسرت، وہ کہتے ہیں قیامت کا نام حسرت بھی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریۃ، اور جیسے فرماتے ہیں الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ، تو جیسے قیامت، عصا، جہنم، السعیر، اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ انذرہم یوم الحسرۃ، حسرت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نام ہے قیامت کا۔ عظم اللہ وحدہ بعدہ،
وقال عبد الرحمن الزنجي قال يوم الحساب يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قیامت والے دن جب بندے کہیں گے کہ ہائے ہم نے کوتاہی کی، اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ میرے بندے سوچ لو، انہ الخالق والمالک والمتصرف، خالق بھی اسی کی ذات ہے، مالک بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے. وان الخلق كلهم يهلكون يبقى وتعالى وتقدس. جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی پھر بھی اسی کی ذات باقی ہوگی. ولا يدعي ملكا ولا تصرفا، اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں بادشاہ، میرا ملک، میرا تصرف. بل هو البار جميع خلقه الباقی بعدهم الحاکم فیہم. جب سب فنا ہو جائیں گے تو اسی کی ذات باقی ہوگی. کل شیء ہالک الا وجهه له الحكم والیہ ترجعون. اور جیسے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللہ فلا تنسوا شيئا ولا تعبدوا مثقال ذرة. اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ عدل فرمائے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم ظلم کبھی نہیں کرتے کسی بندے پہ. قال رياض بن حضرت خالد كيفيتنا حد من في حد من قبل قال ترون الذي لا تحيد من عبد الرحمن صاحب الكوفة. اما بعد من الله قد بارك الذين خلقوا الموت فجعل مسيرا من قال في منزل كتاب الصادق الذي حفظه بالله والسماء بأهله انه يرث الارض ومن عليها واليه يرجعون. عمر ابن عبد العزيز نے خط لکھا اما بعد فإن اللہ كتب على خلقه. اللہ نے بندوں پر یہ لکھ دیا جب موت لکھی کہ جب سب نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے. ایمان رسی کتاب ہی، اس کتاب میں بھی اللہ نے فرما دیا جو کتاب محمد مصطفیٰ پہ اتاری ہے اور جس کتاب کو اللہ نے محفوظ کیا ملائکہ کو بھی گواہ بنا دیا. وہ کیا لکھا؟ انہ یرث الارض ومن علیہا وإلیہ یرجعون، کہ تمام کائنات کا وارث اللہ ہے جب سب ختم ہو جائیں گے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر حرم شریف میں کافی جنازے آ جاتے ہیں، اس میں مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے، بچے کا بھی ہے، بچی کا بھی ہے. تو ہم کیسے دعا کریں گے؟ میرا بھائی جو دعا ہے نا وہ اتنا جامع معنی کامل مکمل ہے، وہ سب کے لیے کافی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا وصغیرنا وکبیرنا، سب کا وہی دعا کافی ہے اور کوئی دعا مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں. ہاں اگر جو اہل علم ہیں ان کو دیگر دعائیں بھی حدیث کی یاد ہیں کہ اللہم نکہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد. اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم. اللہم بدل دارہم خیرا من دارہم، بدل اہلہم خیرا من اہلہم. اللہم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا الیہ. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات. تو دعا اگر یاد ہے تو کہتے رہیں، نہ یاد ہوں تو یہی دعا کافی ہے. اگر کوئی آدمی مسافر ہے، وہ مکے میں ہو یا مدینہ منورہ میں، اگر اکیلے نماز پڑھے تو قصر پڑھے گا. اگر امام مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو پوری پڑھے گا، چونکہ بندہ امام کے تابع ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن چونکہ امام نے 4 رکعت پڑھنی ہے لہذا ہم 4 رکعت پڑھیں.
سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. سنت سنت ہوتی ہے. یہ صرف علماء کی تحقیق ہے کہ بعض سنتوں کی سرکار دو عالم نے زیادہ تاکید فرما دی اور بعض کا ایک آدھا دفعہ ذکر فرما دیا، تو اس لیے ورنہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. جمعہ کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مؤکدہ ہیں، اور بعد میں بھی 4 جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں. باقی ائمہ کے نزدیک جو ہیں وہ سنت ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ کی ان کے نزدیک بات نہیں ہے. بعض ائمہ کے نزدیک جمعہ سے پہلے بھی 2 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 2 سنتیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ائمہ فقہاء محدثین سب برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. لیکن امام صاحب نے بڑی دقت نظر سے مسائل کا استنباط کیا ہے. ایک تو آپ نے صرف امام صاحب کی کاوش نہیں ہے بلکہ یہ بات تاریخی طور پہ متفق روایات سے ثابت ہے کہ امام صاحب نے تقریباً کوئی 80 علماء کی ایک تھیوری بنائی، اور جن میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء شامل تھے، علماء نحو، علماء صرف، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا کہ جس کا شاگرد ہے امام شافعی. تو اب یہ کرتے تھے امام صاحب کے ہر مسئلے کو سب علماء کے سامنے رکھتے تھے بھی اس پہ غور کرو. جب تمام علماء ہر زاویے سے غور کر کے اتفاق کرتے تھے پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا تھا. تو امام صاحب کا ایک طریق ہے، ایک مطمع نظر ہے کہ جہاں جہاں حدیثیں ہیں عبادت کی تو امام صاحب نے وہ روایات لی ہیں جس میں کثرت عبادت ہو، اور جہاں جہاں معاملہ آ گیا حلال و حرام کا امام صاحب سخت ہو گئے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اب ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں بھی حدیث مبارک میں ہیں، 2 بھی حدیث مبارک میں ہیں. جو 2 پڑھتے ہیں کسی کو ان پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں، وہ بھی سنت ہے، حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اسی طرح جو 4 پڑھتے ہیں تو 2 والوں کو بھی ان پہ اعتراض کا حق نہیں. لیکن اب سمجھیے مثلا قیامت میں بات یہ ہے کہ بات تو ایک راجیہ ہوگی نا. جب قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک امام کہتا ہے 4 رکعت، ایک کہتا ہے 2 رکعت، تو فیصلہ ہو جائے گا بھی حق کیا ہے. اچھا حق کا فیصلہ ہو گیا بھی 2 رکعت والے جو ہے وہ قول زیادہ پکا ہے. تو اب جنہوں نے 4 پڑھی ہیں تو 2 رکعت نفل ہو جائے گی، گھاٹا تو نہیں ہے نا. بھائی ہم نے پڑھی 4 رکعت، فیصلہ ہوا کہ نہیں 2 رکعت والا قول مضبوط ہے، تو 2 رکعت اللہ ہماری ضائع تو نہیں کریں گے نا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اس 2 رکعت کو نفل بنا دیا جائے گا. اچھا اگر فیصلہ ہو گیا کہ نہیں 4 پڑھنی تھی اور ہم ہمیشہ 2 پڑھتے رہے تو 2 رکعت کہاں سے لے آئیں گے. اس لیے امام صاحب جہاں ذکر ہو عبادت ہو وہاں تو زیادہ والی بات لیتے ہیں. ہم دیکھیں تراویح ہے جو 8 پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو کبھی ناک بھون نہیں چڑھایا، ہم نے تو کبھی سر پھٹمبل نہیں کیا، کبھی مناظروں کے چیلنج نہیں دیے. لیکن اگر قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں جیسے مجھے مقام ابراہیم کے مسئلے میں عمر کا قول منظور ہے، تراویح میں بھی عمر والا قول منظور ہے 20 والا، تو پھر 8 والے 20 کہاں سے لائیں گے، باقی رکعتیں کہاں سے لائیں گے. اچھا اگر ہو گیا 8 والا فیصلہ، ہم نے 20 پڑھی ہے باقی نفل ہو جائیں گے، تو ہم گھاٹے میں تو نہ رہے. اس لیے امام صاحب کی فقہ کا ایک انداز ہے کہ جہاں عبادات ہیں، ذکر ہے،
صدقات ہیں، خیرات ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو، تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اگر زیادہ ہو گیا تو الحمدللہ، جیسے مثلا آپ کو کہیں صدقہ تو آپ کے ذمہ بنتا ہے 10.25 روپے، لیکن یار 10 کر دو، تو اب آپ کے 4 آنے ضائع تو نہیں جائیں گے نا، ان کا بھی تو ثواب ملے گا نا۔ اچھا، اسی طرح مثلا ایک مسئلہ ہے کہ ایک بچے نے کسی عورت کے پستان سے دودھ پیا 2 سال کے اندر وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ بچہ دودھ پینے والا کم از کم 5 دفعہ چوسے، 5 رضعات۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ بھی چوسا تو بس ماں بن گئی۔ جیسے یہاں امام صاحب کم سے کم لے رہے ہیں، حالانکہ 5 تک کی روایت موجود ہے، 3 والی بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی 3 ابھی منہ کو لگایا ہے نا، اب کون کرتا رہتا ہے کہ بچے نے 1 دفعہ چوسا ہے یا 2 دفعہ چوسا ہے یا 10 دفعہ چوسا ہے۔ اچھا، اگر اس نے 3 دفعہ چوسا تھا، 5 دفعہ نہیں چوسا، ہم کہہ دیں گے، لوگ کہیں گے یار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو دودھ پیتے ہوئے، اب اس کی بچی سے شادی کر رہے تھے، یار عجیب بات نہیں ہے۔ تو آگے خدشہ ہے نا سارے خاندان میں فتنہ پیدا ہونے کا۔ یہاں امام صاحب نے کم سے کم کو لے لیا تاکہ آدمی خطرے سے بچ جائے۔ تو یہ ایک انداز ہے ائمہ کی فقہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ورنہ تمام ائمہ جو ہے یاد رکھو، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی محنتوں پہ اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جمع کر کے اور نکھار کے، سنوار کے، گلدستہ بنا کے حضور کی امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک پھول وہاں ہوتا ہے گلاب ہے، وہاں چمیلی ہے، وہاں یاسمین ہے، وہاں چمپا ہے، وہاں گل داؤدی ہے، وہاں دن کا راجہ ہے، وہاں رات کی رانی ہے، وہاں بیگن بیل ہے، اب جناب وہاں ٹولپ ہے، وہاں مختلف پھول ہے۔ تو مالی آگے ایک ایک ٹہنی کو نکال کے جوڑ کے گلدستہ بنا کے مالک کے سرانے رکھ دیتا ہے شیشے کے گلاس میں کہ جب نظر پڑے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اسی طرح یہ کام ہے، اصل چیز تو وہی قرآن و حدیث ہے۔ کوئی امام اپنے گھر سے مسئلہ نہیں بنا سکتا، نہ بناتا ہے، اصل قرآن و حدیث ہے۔ لیکن جو موتی بکھرے ہوئے تھے چن کے ہار بنا کے امت کے گلے میں ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اعتراض بھی وہی کرتے ہیں جو جاہل ہیں، عالم تو کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کا امام صاحب سے بڑا علمی ٹکر ہوتی، تو حضرت وکیل نے لکھا ہے کہ ایک دن میں حضرت امام سفیان کی خدمت میں گیا تو ان کے سرانے کے ساتھ کچھ کاغذ رکھے تھے لکھے ہوئے، تو حضرت میرے لیے کو پانی لانے کے لیے گئے، تو میں نے اجازت لے لی کہ حضرت میں دیکھ لوں۔ تو میں نے جب دیکھا تو ساری وہاں ابو حنیفہ کے مسئلے تھے۔ جب واپس آئے تو میں نے کہا حضرت آپ سے تو آپ کی لڑائی ہے اور یہ مطالعہ، آپ فرمایا یار اللہ کرے مجھے ان کے سارے مسئلے مل جائیں۔ لڑائی تو علم کی ہوتی ہے، لیکن جہاں اس کی نظر پہنچی ہے وہاں ہم نہیں پہنچتے۔ اسی لیے محدثین یہ بات برملا کہتے تھے کہ نحن السیادلہ وانتم الاصباء، کہتے تھے اے فقیہ ہو، ہم تو بابا سیدلی ہیں، ہم تو فارماسسٹ ہیں، دوائیں اکٹھی کر دی ہیں، باقی طبیب تو تم ہوگی، یہ دوا کہاں لگنی ہے؟ ہمارے ذمہ دار حدیثیں ہم نے اکٹھی کر کے رکھ دی تمہارے سامنے۔ اب کہاں کہاں مسئلہ آئے گا، کیا کیا استنباط ہوں گے، کیسے کیسے بات ہوگی۔ اور اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے سن رہا ہے وہ آگے پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سننے والوں سے زیادہ فقیہ ہوں اور زیادہ دین کو سمجھنے والے، اور صدق رسول اللہ، میرے محبوب نے سچ فرمایا۔ میرے بھائی کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، میرا خود چوری ہوگی، اس کا میں کیا کروں؟
جمعرات تمام کرتے ہوئے میرا بٹوا نکال لیا کسی نے، اس میں میرا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا، 700 ریال 800 ریال بھی تھا، اور بھی کاغذات تھے. مجھے بھی کوئی وظیفہ بتاؤ، تم مجھے بتاؤ میں تمہیں بتاؤں. ایک ہی وظیفہ ہے کہ جب نقصان ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. اگر یہ نہ آئے نا، بس کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہو گئے تو میرا خامند جیسا تو کہتی ہے مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن میں نے یہی دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. تو فرماتی ہے میں دعا تو پڑھ رہی تھی، لیکن دل میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے اچھا کون ملے گا. لیکن اس دعا کا بدلہ یہ ملا کہ زوجنی محمد الرسول اللہ، کہ حضور پاک نے میرے ساتھ نکاح کر لیا. ابو سلمہ کے بعد اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ عطا کیا. اس لیے بھی یہ میرا سب سے بڑا وظیفہ حدیث کا یہی ہے. اسی کو بار بار جب تمہیں پیسے یاد آئے نا اس وقت پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ. یہ تو اللہ کا نظام ہے، ہوتا رہتا ہے. اور اچھا اس سے پچھلی جمعرات کسی نے موبائل نکال لیا ماشاءاللہ، اس جمعرات کسی نے برف نکال لیا ماشاءاللہ. اور سمجھتے ہیں مولوی کا مال ہے، اس کا کون سا کمایا ہوا ہے، اس کو بھی روک دیتے ہیں. اور ہمیں بھی اللہ کے دروازے پہ یقین ہے کہ جب تک مخلوق ہے اللہ ہمیں بھیجتا رہے گا. چشم عالم کو کول رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو. جب تک بے وقوف ہیں نا ہمیں روٹی ملتی رہے گی، ہم بزرگ بن جائیں گے. اللہ اکبر. بس دعا کرو انا للہ پڑھا کرو، بس اللہ خیر کرے گا. اگر ہم مدینہ منورہ میں جائیں 40 نمازیں اللہ نصیب کرے، بڑی فضیلت ہے، لیکن فرض نہیں. اگر ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع ملے خدا کا شکر کرو، ایک دن ملے شکر کرو، لیکن اگر موقع ملے تو 40 نمازیں پڑھو، کیونکہ 40 نمازیں پڑھنے سے آدمی نمازی بن جاتا ہے. آدمی کی وہ عادات سیئہ جو ہیں خیر میں بدل جاتی. نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے. اللہ ہدایت دے. کوشش کرو کہ نہ گزرو، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزرو. میں نے لندن سے احرام باندھا، 24 گھنٹے بعد عمرہ کیا. احرام پر ایک بال نظر آیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. 1-2 بار صابن سے ہاتھ دھوئے، اگر صابن خوشبو والا تھا تو آپ صدقہ کر دیں 4-5 ریال. باقی بال کوئی گر جائے کچھ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. مدینہ منورہ میں صف اول میں نماز افضل ہے یا ریاض الجنہ میں صف اول میں؟ آپ فرض نماز تو پڑھیں صف اول میں، باقی نفل و سنت جو ہے وہ کوشش کریں ریاض الجنت میں پڑھنے کی. اگر ایک آدمی نے آج عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروا دیا ہے، اگر وہ 2 دن بعد عمرہ کرتا ہے بال نہیں ہے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا. بال ہوں یا بال نہ ہوں، جتنے دفعہ عمرہ کرے گا اس طرح پھروائے گا. کہتے ہیں جی کہ میں نے اسلام کے بارے میں سنا ہے کہ ایک حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ. اب میں نے ایک چینل پہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. بہرحال حدیث تو موجود ہے، باقی ہم چینل والی حدیث نہیں مانتے، ہم کتابوں والی حدیث مانتے ہیں. جو چینل پہ حدیث سنانے والے ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے ان کی اپنی داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی حدیث میں نہیں ہوگا.
آج کل نئے نئے جو آئے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ عالم آن لائن، وہ عالم نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، مورخ قسم کے لوگ ہیں، موضوع پہ کتاب پڑھی اور بات کر دی، ان کو شوقاً آپ پوچھ لیں کسی دن کہ ایاک نعبد کی ترکیب کیا ہے، اگر بتاتے تو جو مرضی ہے مجھے گالیاں دینا۔ کبھی ٹیلی فون پہ سوال کرو، اس کو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ترکیب بیان کرو۔ یہ تو بس بدقسمتی ہے، یہی تو مصیبت آ گئی نا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں فتویٰ چلا گیا جو خود عالم نہیں ہے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، امت کو بھی گمراہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی حدیث ہے، اپنے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پڑھنے والے بہت ہوں گے، وہ یقل العلم، لیکن علم اٹھ جائے گا، بس پھر مولوی مکی جیسے عالم بن جائیں گے۔ ابھی ہمیں دیانت داری سے میں قابل اللہ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہوں، باوضو میں بیٹھا ہوں، میں اس وقت تک اپنے آپ کو ایک اچھا طالب بھی نہیں سمجھتا کہ جائے کہ عالم سمجھوں۔ عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ بنا دے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے آگے مشکل نہیں ہے کہ اللہ میرے جیسے جاہل کو بھی عالم بنا دے، ورنہ اس وقت تک یقین فرمائیں مجھے دیانت داری سے، یہ میں کوئی تواضع نہیں کر رہا یا کثر نفسی نہیں کر رہا، میں دیانت امانت سے، دیکھو اللہ کے کعبے میں باوضو ہو کے میں کیوں جھوٹ بولوں گا، مجھے قبر میں جانا ہے، تم کیا مجھے فائدہ دو گے؟ دیانت سے میں اپنے آپ کو ایک اچھا طالب بھی نہیں سمجھتا۔ عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے، علم تو بڑا دریا ہے، علم ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں نا کہ صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ذرا مسئلہ پیش آتا کہتے بی بی عائشہ کے دروازے پہ جاؤ پوچھ کے آؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ پوچھ کے آؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ پوچھ کے آؤ، معاذ ابن جبل کے پاس جاؤ، زید ابن ثابت کے پاس۔ کل میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ ہیں، ان میں صرف 149 صحابہ ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، 149 میں بھی صرف 7 مبصرین میں ہیں، 20 مقلین میں ہیں، اور باقی تو بالکل اقل قلیل ہیں۔ تو اگر نبی کے لاکھوں صحابہ میں مقام علم پہ صرف اتنے بندے پہنچے تو ہم کہاں نے مولوی بن گئے ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ اچھے اچھے عالم بھی آتے ہوں گے، میں یہ انکار نہیں کرتا کہ چینل پہ سارے غلط آتے ہوں گے، بڑے بڑے علماء بھی آتے ہوں گے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اکثر جو ہے سرکاری درباری ہوتے ہیں، حق کہنے والے کو کوئی نہیں آنے دیتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جب بلائیں گے نا جی بس بڑے بڑے جبے کلے، اندر میری طرح خالی، کہتے جی کہ اگر ایک صف آگے ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں، جگہ خالی ہے، تو اگر ہمارا سینہ قابل سے نہ پھرے، ایک قدم آگے اٹھ کے صف پوری کرنے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سینہ بھی نہ پھرے، رخ بھی نہ پھرے، تاکہ صدر کعبہ کی طرف اسی طرح رہے، کیونکہ صف کا پورا کرنا ضروری ہے، ان کے درمیان میں فاصلہ چھوڑنا حرام ہے۔ ہمارے لوگ کھڑے رہیں گے جب اللہ اکبر امام کہے گا پھر صف ٹھیک کریں گے، انا للہ و انا الیہ۔ بھائی تکبیر کیوں کہی جاتی ہے؟ اذان تو ہو چکی، اس کے بعد امام بیچارے کہتے ہیں سبو 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 سبو، سب ٹھیک کرو، سب کھڑے مست کھڑا ہے جیسے انارکلی میں کوئی منظر دیکھ رہا ہو بیچارہ، انا للہ ہے۔ بھائی جب تمہیں کہا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا مانا؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، پھر بھی تم نہیں ہلتے ہو، تمہیں پھر زمین ہلائے تو ہلائے، ورنہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ میں لندن میں ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اس کے افتتاح پر جب امام صاحب آئے تو لوگ اتنے بڑھ گئے کہ امام سے آگے صفیں بنا لی، جنہوں نے آگے بنا لی ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ ظہر نماز ادا کر۔ یہ بھی ہماری محبت ہے جی، محبت میں آ جائیں، امام سے بھی آگے کھڑے ہو جائیں، محبت ہے۔
دیکھیں نا کیسے امام کا احترام کریں، نماز فرض ختم، انا للہ و انا الیہ، بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کہتے ہیں جی میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں، میری ڈیوٹی رات 9 بجے سے ظہر تک ہوتی، اثر مغرب کا نماز چھوٹ جاتا ہے، ڈیوٹی تو نہیں چھوٹ جاتی، بڑی بدبخت ڈیوٹی ہے کوئی، یہاں سے 2 ریال ملتے ہیں، وہاں تو 24 گھنٹے کھڑا ہے، خدا کی ڈیوٹی چھوٹ جاتی ہے، لعنت ہے ایسی نوکری پہ جیسے فرض نماز چلی جائے، چھوڑ دو ایسی نوکری۔ اللہ کا رزق اسی نوکری میں ہے کہ لوگوں کی داڑیاں مونڈ مونڈ کے روٹی کھاؤ، چھوڑ دو ایسی نوکریاں، اللہ کے دروازے وسیع ہیں، یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ جس ڈیوٹی میں نماز جائے لعنت بھیجو ایسی نوکری پہ۔ بینسری بجانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ حضرت اذان بلال کی زبان میں فرق تھا، مجھے حضرت بلال ملے تھے کیا؟ کوئی فرق نہیں تھا، تیری زبان میں فرق ہے، حضرت بلال کی زبان میں فرق نہیں تھا، وہ تو عرب تھے۔ حضرت بلال حبشہ کے ہیں، حبشہ عرب کا ملک ہے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، وہ شین نہیں کہتے تھے اور سین کہتے تھے، ان کے ملک میں شین ہے، وہ شین نہیں کہتے تھے، تم کہتے تھے، کہتے ہیں نا، کہتے تھے اشہد اللہ، اشہد نہیں، وہ حبشہ میں شین موجود ہے، بے وقوف آدمی۔ بلال حبشی تھا، اس کے ملک میں شین ہے، اس کو شین نہیں آتا، تمہیں آتا ہے شین کہنا؟ ایسے گھڑنٹو لوگ بناتے رہتے ہیں، کیا کریں۔ کہتے جی کہ بعض لوگوں نے شیعہ سے بھی روایتیں دی ہیں، ہاں اگر شیعہ جھوٹا نہ ہو، صادق ہو، روایت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ روایت کرنے والا صادق ہے یا کاذب ہے، صادق ہے تو کوئی بھی ہو۔ کہتے جی حضرت علی کی بیٹی حضرت حسین کی بہن ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، بالکل ہوا، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن حضرت علی نے بیٹی دینے کے بجائے کہ جنی تھی اس کو بیٹی بنا دیا تھا، نکاح سے تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتے، غریب پھنسے ہوئے ہیں۔ کہ حضرت مفتی سے گنگوہی صاحب حضور سے پوچھ کے کام کرتے تھے، تو کوئی فتویٰ نہیں، نہ کسی عالم کی بات ہے، کوئی خواب کی بات ہو، اللہ عالم، ہم نے تو تم سے سنی ہے، میں نے تو یہ چٹ آج سنی ہے جب سے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں تو بالکل بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے یہ تو مسئلہ کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ایک صحابی، 2 صحابی تھے، ایک مسلمہ نے پکڑ لیا، ایک کو کہا کہ تم مجھے نبی مانو، اس نے کہا میں مانتا ہوں، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے صحابی سے کہا کہ مجھے نبی مانو، اس نے کہا تم کذاب ہو، غدار ہو، نبی حضور کے بعد کوئی نہیں ہوتا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور کو جب خبر ملی، آپ نے فرمایا ایک نے رخصت میں عمل کیا ہے کہ جب اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، اس نے رخصت میں عمل کیا، جس نے جان دے دی اس نے عزیمت پہ عمل کیا، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑ ڈالے تو استغفار کرے، توبہ کرے اور روزہ قضا کرے۔ حضور پاک کے بدن مبارک کا سایہ نہیں تھا، یہ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے بات، ورنہ حضور محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچی، دکھ بھی آئے، زخم بھی لگے، خوشی بھی آئی، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بعض خصائص ہوتے ہیں، لیکن یہ بات جو تم نے لکھی ہے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔
میرا عزیز بیمار ہے، اللہ سب کے عزیزوں پہ رحم فرمائیں، اللہ ہم پر بھی، خاندانوں پہ بھی، ہر مسلمان بیمار کو شفا دے۔ یدس ہلال، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، ایک اردو ہوتی ہے بنگالی میں اور لکھی ہوئی عجیب ہوتی ہے۔ بیٹا ہونے پر راجا مہاراجا، پتہ نہیں کیا راجا مہاراجا ہوتا ہے۔ میں دل کا مریض ہوں، اجوا کھجور استعمال کروں؟ بالکل کرو، انشاءاللہ شفا ہے۔ اگر حرم میں 10 ریال ملے ہیں خیرات کر دو۔ حرم شریف میں اور ہر مسجد میں فضول بات کرنا منع ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سامان اٹھاتے ہوئے ہاتھ میں خوشبو لگی، آپ نے دھو ڈالا، رگڑ دیا کسی اور چیز سے، کوئی کفارہ نہیں۔ اگر مغرب مدینے سے آتے ہوئے قضا ہو گئی تو ادا کرو فوراً۔ پوسٹ مارٹم کے دوران مردے کو تکلیف ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ امام کے پیچھے رکعت چھوٹنے والے مقتدی کے پیچھے کوئی اور اقتدا کرے، ہاں جماعت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بھی فرض پڑھ رہا ہے، وہ بھی فرض پڑھ رہا ہے۔ اختلاف ہے مفترض خلف المتنفل میں، مفترض خلف المفترض میں کوئی اختلاف نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم صحابہ کے زمانے میں آ گئی اور جس پہ اجماع ہو گیا، بات ختم۔ قیامت محرم کی تاریخ میں ہوگی، میں نے تو نہیں پڑھا، آپ تو ابھی سے قیامت منا رہے ہیں، آپ کو کیا ذکر ہے؟ قیامت کا ایک دن ہوگا، تم نے تو 10 دن منائے ہیں قیامت کو۔ بہرحال جمعہ کا دن ہوگا، کون سا ہوگا اللہ عالم۔ حنفیہ لوگ نماز کے بارے میں جو بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفی جو عمر قضاء عمر کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھو اب نماز کا کہیں تو چڑھتے ہو، نہ کہیں تو چڑھتے ہو، کریں کیا؟ حنفیوں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو نمازیں چھوٹ گئیں توبہ کرو، حقوق اللہ ہے، اللہ توبہ سے معاف کر دو گے۔ لیکن حضور کی نماز ہوئی قضا، تو حضور نے قضا پڑھی یا صرف توبہ کی؟